بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ برادران عزیز، دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے متعلق خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسی دین کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ بروز محشر اگر کوئی اور دین لے کے آیا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم اسی دین کے مطابق زندگی گزارنے والے کے اعمال کو قبول کرے گا جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار رہا۔ اور دین اسلام کی لاتعداد خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام امیر اور غریب کے درمیان فرق نہیں کرتا، گورے اور کالے کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ اسلام نسب کو نہیں دیکھتا کہ کس کا تعلق کس نسب سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس قومیت سے اس کا تعلق ہے، بلکہ دین اسلام یہ دیکھتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان، سب سے اچھا انسان، سب سے کریم انسان وہ ہے جو متقی ہے اور جو پرہیزگار ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت اور کوئی برتری نہیں ہے، اور کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو تمام انسانوں کو برابر تسلیم کرتا ہے، کیونکہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام خاک سے خلق کیے گئے، اور خاک کا مطلب خاک کی تخلیق کا مقصد یہ ہے خاک ساری عاجزی، کہ انسان میں عاجزی ہو، انکسار ہو۔ انسان دراصل وہی ہے جس میں تکبر نہ ہو۔ متکبر انسان گویا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ نیچے جب زمین پر کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اسے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن جب زمین پہ کھڑے ہوئے انسان اور چوٹی پہ کھڑے ہوئے متکبر کو دیکھتے ہیں تو ان کو اور زیادہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ لہذا تکبر کر کے کوئی بھی انسان اب بڑا نہیں ہو سکتا۔ تکبر صرف خالق کائنات کی ذات کو زیبا ہے، اور اسی کا نام ہے المتکبر۔ تو دین اسلام چونکہ تمام انسانوں کو برابر مانتا ہے، اور اس تفریق کو جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے درمیان موجود تھی اس کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے عملی اقدامات کیے، اور ان میں سے ایک مثال میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جسے علامہ شیخ علی اکبر نہاوندی نے اپنی کتاب خزینۃ الجواہر میں نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا جویبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سیرت سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا، اور لیکن بہت غریب تھا بیچارہ، اور کالے رنگ کا تھا، پستہ قد تھا، اور بدصورت تھا، صورت بھی اچھی نہیں تھی، لیکن انسان اچھا تھا۔ تو مسجد نبوی میں سین میں ایک صفہ بنایا گیا تھا، اور وہیں پہ جو اس قسم کے لوگ تھے جن کمارے تھے، شادی شدہ نہیں تھے، اور بیچارے غریب و مسکین تھے اور بے وطن تھے، تو انہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے رکھی تھی، اور ان پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے سرکار۔ اور جب بھی کوئی صدقہ و خیرات کی کوئی چیز آتی تو ان لوگ انہیں بانٹ دیا کرتے تھے۔ کھجوریں آتی تو کھجوریں انہیں بانٹ دی جاتی، کشمش آتی تو وہ بانٹ دی جاتی، اس طرح سے کھانے پینے کی اور چیزیں یا فروٹ وغیرہ آتے تو وہ انہیں تقسیم کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ انتہائی نادار اور مفلس اور غریب لوگ تھے۔ اسی طرح سے مدینہ کے متمول لوگ، مدینہ کے امیر لوگ
وہ بھی اپنی طرف سے ان لوگوں کے لیے کھانا بھیج دیا کرتے تھے، اور انہی اصحاب صفہ میں سے ایک جناب حضرت جویبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھی آ کر ان کے پاس بیٹھا بھی کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جویبر سے ارشاد فرمایا کہ جویبر، تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی ہو، تمہارا گھر آباد ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک تو میں غریب ہوں، دوسرا بے وطن ہوں، تیسرا میرے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ میں بدصورت ہوں، کوئی خوبصورت بھی نہیں ہوں، اور میرا نسب کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، تو کون ہے جو مجھے رشتہ دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جویبر، تم وہ زیاد بن لبید انصاری کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے پیغام دو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دے۔ تو حضرت جویبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر بڑے حیران ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ تو انتہائی امیر آدمی ہے، ایک اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے، مالدار آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، اور میں غریب بے وطن آدمی ہوں، مجھے وہ رشتہ دے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جا کر اسے کہو۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر جناب جویبر جب حضرت زیاد بن لبید کے پاس پہنچے تو وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت جویبر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اگر کہیں تو میں بلند آواز سے سب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو میں خلوت میں تنہائی میں آپ سے بیان کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سبھی میرے دوست ہیں، میرے ہمراز ہیں، میرے قریبی ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو تم سب کے سامنے بیان کرو۔ تو حضرت جویبر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ تو زیاد بن لبید انصاری یہ بات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کا رشتہ اپنوں سے باہر تو نہیں کرتے ہیں، تو میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کر دو کہ ہماری مجبوری ہے، ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ جو ہے وہ اپنے خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ تو جناب جویبر واپس چلے تو زیاد بن لبید کی بیٹی جس کا نام دلفہ تھا وہ یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ تو انہوں نے اپنے باپ کو زنان خانے میں بلایا اور کہا کہ بابا یہ کیا پیغام لے کے آئے تھے؟ تو زیاد بن لبید نے ساری کہانی سنائی۔ تو ان کی بیٹی دلفہ نے کہا کہ بابا آپ فوری طور پہ جویبر کو واپس بلائیں اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ اس پر عمل کریں، کیونکہ جو آپ نے ناملائم جواب انہیں دیا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور آپ اسلام سے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ تو جناب زیاد بن لبید واپس جلدی سے تیزی سے آئے اور راستے میں حضرت جویبر کو انہوں نے جا لیا اور کہا کہ آپ واپس آئیں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ نبی کریم کی خدمت میں جناب زیاد بن لبید انصاری پہنچے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اس طرح سے جویبر آپ کا پیغام لے کے آئے تھے، جیسے آپ حکم دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیاد بن لبید، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ جویبر کو دے دو۔ تو حضرت زیاد بن لبید واپس آئے اور انہوں نے انہی لوگوں کے سامنے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت جویبر سے کر دیا، نکاح ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ نکاح تو تمہارا ہو گیا ہے تو تمہارے پاس کوئی اپنا گھر وغیرہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی گھر نہیں ہے۔ تو جناب زیاد بن لبید نے اپنی طرف سے انہیں گھر دیا اور بیٹی کو بہت سا جہیز دیا اور
घर में कालीन बिछाए गए और घर की ज़रूरियात का सारा सामान भी उन्होंने अपनी तरफ से दिया और हक मेहर भी अता की अपनी तरफ से अदा किया और सजा सजाया घर, खुशबुओं में बसा हुआ घर उन्हें दिया गया। और रात को जब वो गुजला अरूसी में दाखिल हुए और उन्होंने दुल्हन का घूंघट उठाया तो देखकर हैरान हो गए कि इंतहाई हसीन और जमील खूबसूरत लड़की उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी। तो हज़रत जुवैबर ने वहाँ से वापस आए और वज़ू किया और उसी गुजला अरूसी के एक गोशे में मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए और तिलावत कुरान मजीद में, और इस तरह से सारी रात गुजर गई। और फिर दूसरी रात भी इसी तरह से इबादत में गुजार दी, हत्ता कि तीसरी रात भी इसी तरह से गुजार दी। और जब सहेलियों ने, ज़ियाद इब्न लुबैद को अभी इस बात का पता नहीं था, जब सहेलियों ने दल्फा से पूछा शब अरूसी के मुतल्लिक़, तो उन्होंने कहा कि वो तो 3 रातें हो गई हैं, वो मेरे करीब नहीं आए, सिर्फ मुसल्ला बिछाते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। तो सब लोग बड़े हैरान हुए कि आखिर इसकी क्या वजह है। और उसके बाद फिर ज़ियाद इब्न लुबैद को 3 दिनों के बाद पता चला, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी बेटी की तज़वीज जुवैबर से कर तो दी, लेकिन 3 रातें गुजर गई हैं और वो अपनी ज़ौजा के करीब नहीं आए हैं। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैबर को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वजह है, क्या तुम्हें औरतों में रग़बत नहीं है कि अभी तक 3 रातों में तुम अपनी ज़ौजा के करीब नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी ज़ौजा में मुकम्मल दिलचस्पी रखता हूँ और उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन जो नेमतें खालिक कायनात ने मुझे अता फरमाई हैं कि मैं एक पस्त नस्ब से ताल्लुक़ रखता था और इंतहाई बदसूरत इंसान था और पस्तकद था और ये था और गरीब था और मिस्कीन था और बेवतन था और बेघर था, और खालिक कायनात ने ये सारी नेमतें एक वक्त मुझे अता फरमाई हैं, तो मैं 3 रातों से अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। और आज रात मैं इंशाअल्लाह अपनी बीवी के करीब जाऊँगा। तो चौथी रात फिर वो अपनी ज़ौजा के करीब गए और इस तरह से उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। कुछ अर्सा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ग़ज़वा में जनाब जुवैबर को साथ ले गए और वहाँ उनकी शहादत हो गई। दल्फा जो थी वो बेवा हो गई, लेकिन बेवा होने के बाद भी उनका मकाम और मर्तबा पहले की निस्बत ज़्यादा अंसारान की नज़र में, मुहाजिरीन की नज़र में, अहले मदीना की नज़र में सब उनका एहतराम किया करते और उनकी इज़्ज़त किया करते थे। तो इस वाक़े से पता चलता है कि दीन इस्लाम किसी किस्म की तफरीक का कायल नहीं है, जैसा कि रिसालत में आपने फरमाया था, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है और किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फजीलत नहीं है। बाकी तमाम अदियान आलम जो हैं उनमें ये सारी तफरीक़ात मौजूद हैं। ज़ात पात ख़ुसूसन हिंदुओं में बहुत ज़्यादा ज़ात पात का ख्याल किया जाता है और पस ज़ात के जो लोग हैं जिन्हें वो पस समझते हैं, दीन इस्लाम तो किसी ज़ात को पस कहता ही नहीं, बल्कि कुरान मजीद में खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हारी ज़ात पात इसलिए बनाई है ताकि तुम एक मुतारिफ हो सको एक दूसरे से। दीन इस्लाम की ये खसूसियत है कि इसमें किसी किस्म की अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं। उसको अमली तौर पर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया है। और जनाब हज़रत जुवैबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े से भी पता चलता है। और इसके अलावा भी कुछ और सहाबियों के ऐसे वाक़यात हैं जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की मिसालें की हैं। तो तमाम मुसलमानों के लिए ये एक बाइस फ़ख्र बात है कि खालिक कायनात ने हमें मुसलमान खल्क़ किया है और अहले ईमान खल्क़ किया है और रब्बुल आलमीन ने हमें दीन इस्लाम जैसी नेमत अता की है। और दीन इस्लाम में खुदाबंद आलम की निगाह नज़र में सिर्फ वो अच्छा इंसान है और बेहतर इंसान है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।